أشرقت نفسي بنور من فؤادي. عموماً ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اختلاف کی اخلاقیات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز و سکون کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لفظ و زبان کی حد تک ہم اچھے و مناسب نظریات پیش کریں. لیکن ہم میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ان نظریات کو، جن کا تذکرہ باہمی گفتگو میں بڑی اہمیت کے ساتھ آتا ہو، موقع پر برت سکیں اور اپنے علمی معاملات میں ان کا استعمال و تطبیق کریں، اور اسی طرح یہ کہ اختلاف کرنے والوں کے ساتھ اختلافی گفتگو و ماحول میں ان کے مطابق معاملہ کریں. گویا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہم سے اختلاف کریں تو اختلاف کے اخلاقیات کو بڑھتیں اور ان کا التزام و اہتمام کریں، لیکن خود اپنی ذات کے حق میں دوسروں سے اختلاف کرنے اور رکھنے کے موقع میں ہم اس کے لیے تیار نہیں. اس لیے ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس اور تعلیمی اداروں میں نیز مساجد میں اختلاف کے آداب و اخلاقیات کے درس و تدریس کا اہتمام و نظم کریں اور اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کی عملی تربیت و مشق کرائیں، تاکہ یہ چیز ایک ہی وقت میں ہماری عادت بھی ہو اور عبادت بھی ہو. یہ چیز عبادت تو یوں ہوگی کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع ہے. اور عادت ہونے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی کی تربیت ہی اس پر ہوگی اور اس کو اس کی عملی مشق کرائی جائے گی تو یہ آدمی کی فطرت و طبیعت ہو جائے گی، جس پر عمل کرنے اور جس کو برتنے میں آدمی کو تکلف و زحمت نہیں ہوتی. باہمی گفتگو کسی بھی موضوع پر ہو اور بالخصوص اختلافی موضوع پر، اس کے آداب بہت اہم ہیں. اس کی ضرورت حاکم کو بھی ہوتی ہے تاکہ رعیت و رعایا کے حقوق کی وہ حفاظت کر سکے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے حقوق کی بھی جو اس سے اختلاف کرتے اور رکھتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق کی حفاظت فرمائی. حتیٰ کہ مدینہ میں جو آپ کے مخالفین یہود و منافقین تھے، ان کے حقوق کی بھی حفاظت فرمائی. رہا آپ کا معاملہ آپ کے اصحاب و صحابہ کے حق میں، تو اس بابت تو آپ کی ذات کی حد تک آپ کے صبر، عفو و درگزر، انصاف اور طالب حق تک اس کے حق کی ادائیگی اور رسائی کو پوچھو ہی مت کہ آپ کا کیا اسوہ و عمل رہا. اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے اس معمول و دستور کا پورا لحاظ اور پاس رکھا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ جب خوارج کی طرف سے ان کے خلاف خروج و بغاوت کا معاملہ سامنے آیا اور ان کی طرف سے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک رخ سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے خود مسلمانوں سے دوری، ٹکراؤ اور سخت اختلاف کو اپنایا اور نوبت جنگی اقدامات تک آ گئی، جس سے خلافت اسلامیہ کو نقصان پہنچا. ایسے لوگ اور اس قسم کے حالات تھے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں فرمایا، وہ ہمارے بھائی ہی ہیں جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس صورتحال میں ان کو کفر وغیرہ کے ساتھ متصف و موسوم نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور فرماتے رہے جب تک انہوں نے یہ روش نہیں اپنائی کہ ہتھیار اٹھائیں اور استعمال کریں اور راستوں کو پرخوف و پرخطر بنائیں اور ناحق خون کو حلال سمجھیں. ان آداب اختلاف کا ایک عالم بھی ضرورت مند ہوتا ہے تاکہ طلباء کے حقوق کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ اور ان کے حق میں انصاف کرے اور ان کے سوالات و اشکالات اور اعتراضات وغیرہ کی بابت ان کے حق میں حسن ظن سے کام لے، ان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ رکھے اور ان کی تربیت پوری ذمہ داری سے اس طرح کرے کہ اپنی شخصیت کے زام میں ڈوب کر ضائع نہ ہو جائے، تاکہ وہ ہم کو ایسے افراد فراہم کرے جو شریف النفس، کریم الخلق اور لائق سیادت ہوں، اور وہ کمزور قسم کے مقلدین صرف پیچھے چلنے اور پھرنے والے نہ ہوں. ان آداب اختلاف کی ایک باب کو بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اولاد کے لیے وہ محبوب ہو، اور اگر وہ کسی مسئلے میں اس سے اختلاف کریں تو اس کی طرف سے ان کے حق میں عذر کا اعتبار ہو اور وہ اس کو محسوس کرے کہ یہ بچے آج ہمارے چھوٹے ہیں تو کل دوسروں کے بڑے ہوں گے. اس لیے یہ مطلوب نہیں کہ لڑکا یا لڑکی والدین کا مکمل عکس ہو، بلکہ جیسے اولاد میں سے ہر ایک اپنا خاص جسمانی وجود و نظام، ایک ایک عضو و پور، آواز، آنکھ کا حلقہ وغیرہ رکھتا ہے،
ایسے ہی ہر بچہ اپنا ایک خاص فکری و عقلی معیار اور امتیاز بھی رکھتا ہو۔ چونکہ آئندہ ہم اختلاف کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے، اس لیے ہم کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے باہمی اختلاف کو برتنے کے اصول و ضوابط اور اس کا نظام و مزاج کیا ہو، اس کو بتایا جائے۔ چنانچہ پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ باہمی گفتگو و مذاکرہ باہمی اختلاف اور متعلقات کے حل کا ایک بہترین ذریعہ۔ ہمارا یہ زمانہ ایسی کشادگی اور کھلے پن کا زمانہ ہے کہ جس میں تمام حدود ٹوٹ چکی ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں تہس نہس ہو گئی ہیں کہ آج ہم ٹی وی اور انٹرنیٹ کے عہد میں ہیں، اور آج حکومتیں یہ محسوس کر رہی ہیں، غیروں کا معاملہ درکنار، کہ روک ٹوک اور ہنگامہ آرائی کا اب کوئی نفع نہیں ہے۔ اب تو واحد و تنہا حل یہ ہے کہ میدان میں اترا جائے، دلیل کا دلیل سے اور لوہے کا لوہے سے جواب دیا جائے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ ان کی مجالس مختلف و متعارض آراء و خیالات کی آماجگاہ بن چکی ہیں، اس سے قطع نظر کہ سب باتوں کو سب لوگ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اور یہ کہ سب باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہوں یا نہ آتی ہوں۔ اور اب صورت یہ ہے کہ جن لوگوں کی آراء واقعی بہت کمزور اور ان کی دلیلیں بڑی بودی ہوتی ہیں، ان کو بے وقوف، کم عقل و ناسمجھ کہہ کر کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی اس قسم کی باتیں بھی توجہ سے سنی جائیں اور پھر ان کے فکر و خیال کے مطابق اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ دوا و بیماری دونوں میں تناسب ضروری ہے، اس لیے کہ اسی صورت میں جسم علاج کو قبول کرتا ہے اور اس کو اس سے نفع ہوتا ہے۔ خلافیات کی بابت باہم گفتگو پر کام کرنے والے بہت سے اداروں کی انٹرنیٹ پر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس گفتگو کو فعال و مؤثر بنا کر پیش کرنے میں بڑا خلل و نقص پایا جاتا ہے، اور یہ کہ ایسا کام کرنے والے بہت سے لوگ خود مسلمانوں کے درمیان جو متفق علیہ نقاط و نکات ہیں، انہی سے وہ ناواقف ہیں، اور ایسا ہر حلقے میں ہے۔ اہل علم، اہل دعوت، اہل سنت سب اپنے اپنے دائرہ کار میں متفق علیہ امور و نقاط سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح مصلحت کیا ہے اور کب کہاں کیا ہوتی ہے اور کس طرح اس سے کام لیا جاتا ہے یا لیا جا سکتا ہے، اس سے بھی ناواقف ہیں، اور اختلافی امور نیز ان کے دفعیہ و حل کی بابت گفتگو میں متفق علیہ نقاط سے ناواقفیت اور اس کی بابت تساہلی پر بڑے سلبی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کی الیکٹرانی اور میڈیائی گفتگو میں شریعت کے اخلاقی نظام کے برخلاف جو سخت حملے اور جارحانہ گفتگو انداز ہم دیکھ، سن اور پڑھ رہے ہیں، یہ اسی کا ایک اثر ہے۔ اسی قبیل کی چند چیزیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اگر تم میرے ساتھ نہیں تو تم میرے مخالف ہو۔ آج کا یہ ایک مزاج ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں تو تم میرے مخالف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف یا فرق ہے، چاہے وہ جزئی اور معمولی مسائل میں کیوں نہ ہو، تو محض اس بنیاد پر ہم شدید دشمنوں میں بدل جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم باوفا دوست ہوں۔ نمبر 2، موضوع اور شخصیت کے درمیان غلط مبحث۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی موضوع، نظریہ یا مسئلے پر گفتگو کے بجائے بات شخصیات پر حملے تک پہنچ جاتی ہے، اور نوبت طعن و تشنیع، اتہام، بدنیتی کے الزام تک آ جاتی ہے، اور اس کی کہ فلاں کی تاریخ اور ماضی کے کیا حالات رہے ہیں اور فلاں کے کیا، اور پھر بہت سی وسعت و فراخی والی چیزیں رسوائی و اتہامات کا محل و موقع بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ایسے الزامات کا بھی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد شخصیت پسندی پر مبنی اور گروہی صف بندی کی نوبت آتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف جذباتی باتیں ہی سامنے آتی ہیں، اور اس میں عقل و دلیل اور مصلحت کا کوئی عمل و دخل نہیں رہ جاتا، اور نہ ایسی کسی چیز کی سنوائی و لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، باہمی گفتگو کی زبان کا گندا پن۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم کا وہ طریقہ جس کو جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے اچھے انداز میں بحث کرو، سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ایک قسم کے سب و شتم سے بدل جاتا ہے، اور پھر جیسا کہ ائمہ حق امام غزالی، شیخ ابن تیمیہ اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے کہ اگر افہام و تفہیم میں غلبہ چیخ پکار کی بنیاد پر ہوتا تو جاہل دوسروں سے زیادہ غالب رہتے، جبکہ غلبہ و کامیابی کو ضرورت دلیل اور سکون و تحمل کی ہوتی ہے،
اور مثل معروف ہے کہ خالی ڈبہ بھرے ہوئے ڈبے سے زیادہ آواز و شور کرتا ہے۔ نمبر 4، الفاظ کا زور۔ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے اپنی خیالی و توہماتی باتوں کو نیز اپنے زعم و خیال کے مطابق معاشرے کی ترقی و اصلاح کی فکروں کو ہم الفاظ کے زور کی بنیاد پر پیش کرتے اور سجاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تم سے کہے کہ فلاں نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، اور تم یہ سوچو گے کہ یہ مضمون مضبوط اور پختگی و گہرائی کا حامل ہوگا، جس میں صاحب مضمون نے بھرپور کوشش کی ہوگی اور پوری تنقیح و تحقیق کا ثبوت پیش کیا ہوگا، یا یہ کہ موضوع کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہوگا۔ لیکن وہ مضمون سامنے آنے پر معلوم ہوگا کہ وہ زور آور الفاظ و عبارات سے بھرا ہوا ہے، جس میں مخالفین کی بھرپور خبر لی گئی ہے اور ان کی تحقیر و تنقیص کی گئی ہے۔ ہماری تحریروں، تقریروں بلکہ نشریاتی پروگراموں میں اسی قسم کی قوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے نزدیک قوت و طاقت اسی کا نام ہے۔ چیخا چلایا جائے، بات کو آخری حد تک پہنچا دیا جائے اور سخت و تکلیف دہ الفاظ کو جمع کیا جائے اور مخالفین پر ان کی بارش کی جائے۔ نمبر 5، انفرادیت و تفرد۔ یہاں میرا مقصود حق تعالی شانہ کے اس ارشاد سے ہے، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تم کو عین طریق مصلحت بتاتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بس اپنی شخصیت، اپنی رائے، اپنا نظریہ اسی میں لگا رہتا ہے اور اسی کو لے کر چلتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ منزل من اللہ کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ قرآن کی آیت اور نہ حدیث نبوی اور نہ ہی اجماع، بس ایک شخصی رائے ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ صائب و درست ہونے کا پہلو رکھتی ہے، حق ہونے کا نہیں کہ جس کا بالمقابل باطل ہو۔ لیکن آدمی اور کچھ دوسرے جو اس کے معتقد ہوتے ہیں سب اسی کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے نزدیک مدار حکم و شرع اسی بات پر ہوتا ہے۔ نمبر 6، قطعیت۔ اس کا مطلب یہ سوچ ہے، درست و ثواب تو میری ہی بات ہے، اس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں، اور دوسری بات خطا ہی خطا ہے، اس میں درستگی و صحت کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اے کاش کہ یہ قطعیت کا معاملہ شریعت کے نازل کردہ محکم احکام کے ساتھ ہوتا، یا ان امور کے ساتھ جو افراد امت یا عام امت کی مصالح کے مد نظر اجماع سے ثابت ہیں۔ اس صورت میں قطعیت کی بات خیر و نیکی کی ہی ہوتی، لیکن ہم جب اختلاف میں الجھتے ہیں اور نزاع و بحث میں پھنستے ہیں تو واقعی محکم احکام کو بھلا دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ مسائل قطعی بن جاتے ہیں جو الحاقی، قیاسی اور جزئی ہوتے ہیں یا ذوقیات وغیرہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سطحیت و سرسری پن۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، یا وہ خاص غور و فکر، تدبر و تأمل کی محتاج ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو باتیں حق و سنت کے خلاف ہوتی ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں وہ شرپسند و فتنہ جو ہوتے ہیں، اور وہ باتوں کے تاجر و فلسفی ہوتے ہیں، یا بال کی کھال نکالنے والے جن کا مقصد علم و معرفت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں کر کے ہم لوگ اپنی معمولی عقلی صلاحیتوں کی بنیاد پر خود کو دوسروں کے حق میں حکم و فیصل قرار دیتے ہیں، اور عمر بن معدی کرب کی اس قول کو بھول جاتے ہیں، جو کام تمہارے بس کا نہ ہو اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو جو تمہاری سکت و وسعت میں ہو۔ اسی قبیل کی چیزوں میں بعض ٹی وی چینلوں پر آنے والے مذاکرات ہیں جن میں زیادہ تر شور و شغب ہوتا ہے، اور جھگڑے کے ساتھ اس قسم کی بد زبانیاں سامنے آتی ہیں۔ بخدا فلاں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور کسی مومن کے نزدیک کوئی مقام و اکرام نہیں، اور فلاں کا اللہ کے یہاں کوئی نصیبہ نہیں۔ ذرا جرات تو دیکھو کہ حق تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے بالمقابل آدمی کیا کہتا ہے جب کسی شخص کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم کو اس سے محبت نہیں ہوتی یا اس کا احترام نہیں ہوتا، اور مانا جا سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے یا حق سے کچھ منحرف ہے، تو اس کے حق میں ہمارا ذوق اور ہمارے سلبی احساسات یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو اس کے حق میں یہ حکم لگانے کا ضابطہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے،
اور نہ ہی اس کے موحد بندوں کے نزدیک ہے، حالانکہ وہ اپنے حالات کے مطابق مسلمان اور صاحب ایمان ہی ہوتا اور رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں فلاں مر گیا، جہنم میں گیا، برا انجام ہوا، اور بعض مرتبہ تو اس قسم کی بات کسی ایسے شخص کے حق میں کہی جاتی ہے جو مسلمانوں کا بڑا مقتدی و امام، بڑا صاحب علم و فضل، بڑے درجے کا مخلص داعی یا مومن کامل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ باقی اصل معاملہ تو اس کا اپنے اللہ سے ہوتا ہے، لیکن ناسمجھ لوگ جرات سے کام لیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرتے، یا مثلاً اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ اپنی ذات کی بابت حسن ظن کی وجہ سے فتنے کا شکار ہے، حالانکہ وہ فلاں بسا اوقات اس سے اچھے عقیدے والا ہوتا ہے اور اچھا مذہب رکھتا ہے، نیز کتاب و سنت سے تعلق بھی اس کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یا یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں تو منافق ہے، اور آدمی اس قسم کی باتیں یوں کہتا ہے جیسے کہ یہ بات اس نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنی ہو یا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حاصل کی ہو۔ اصل میں اس قسم کی باتیں آدمی خود اپنے آپ کی بڑائی و تعریف کے لیے کرتا ہے، خواہ وہ اس کو محسوس کرے یا نہ کرے۔ یہ باتیں کہہ کر خود کو نجات یافتہ لوگوں میں اور مخلص اہل ایمان میں بتاتا ہے، اور یہ ثابت و ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے دین کے حق میں وہ بڑا غیور اور اس کے بندوں کا بڑا خیر خواہ ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ یہ سب دراصل کبر کا شاخسانہ و نتیجہ ہوتا ہے جس کو یہ محسوس نہیں کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کبر تو حق کا انکار اور انسانوں کی تحقیر و تذلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ اگر مذاکراتی گفتگو میں خواہ کسی موضوع پر ہو، ہر فریق اپنے کو قطعی طور پر صحیح و حق پر سمجھے اور فریق مقابل کو قطعی طور پر غلط و باطل پر سمجھے، تو ایسی گفتگو کے انجام کی کیا توقع کی جائے گی؟ جبکہ مسئلہ زیر گفتگو زیر بحث ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پورے طور پر نظری اور محل تردد ہو، اس میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص و فرمان نہ ہو، اور پھر مان لیا جائے کہ تمہاری بات قطعی طور پر حق اور دوسرے کی بات قطعی طور پر غلط ہو، تو حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ دعوت کی بات اور مذاکراتی گفتگو متفق علیہ دائرہ و نقطہ سے شروع کی جائے، جیسا کہ حق عز و جل نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ بلکہ حق تعالیٰ نے تو ہم کو اس سے بھی بڑھ کر ہدایت دی ہے، چنانچہ فرمایا ہے، آپ پوچھئے کہ اچھا بتلاؤ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور یہ بھی کہیے کہ ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم سے ہمارے جرم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ سورہ سبا آیت 24-25۔ اس ارشاد باری میں دیکھو کہ مسلمانوں اور اہل حق کے بارے میں آیا ہے، تم سے ہمارے جرم کا سوال نہ ہوگا، کہ مسلمانوں کی طرف جرم سے نسبت کی گئی ہے، اور کفار جو واقعی حقیقی و مجرم ہیں ان کی نسبت سے فرمایا گیا ہے، اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی، کہ ان کی طرف عمل کو منسوب کیا ہے کہ دراصل مخالف سے بطور تنزل بات کرنے کی حکمت ہے، جیسے اس سے پہلے کی آیت میں یہ فرمانا، ہم یا تم یقیناً راہ راست یا گمراہی پر ہیں، یہ بھی اعلیٰ سبیل تنزل اور اعلیٰ وجہ الحکمہ ہے کہ مخالف کو نرم کیا جائے اور دل سے متوجہ کیا جا سکے۔ نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ سورہ اسراء آیت 80۔
ایسے ہی یہ بھی ارشاد باری تعالی ہے، آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 7۔ انسان کے اندر سکون و سکنیت، اس کے نفس کا ٹھہراؤ، اس کی زبان کی نرمی، اس کے لفظوں کا حسن اور اس کی دلیل کی قوت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سامنے دل پگھلتے ہیں اور جن کے لیے دل ڈھلتے ہیں، اور ان کے ذریعے صاحب حق کی زبان سے حق دوسروں کے دلوں تک پہنچتا ہے اور اس کا حق ان کے باطل کو مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ امت دوسری امتوں کے لیے مضحکہ بنے، بالخصوص اب کہ آج ہم ٹیکنالوجی اور لاسل کی عہد میں ہیں، اور سارا عالم ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہو گیا ہے کہ آج دور دراز کا آدمی بھی قریب والے کی بات کو سنتا ہے۔ جو مسائل کوئی فائدہ نہیں رکھتے، آج ان کی بابت ہمارے درمیان شدید و بے ثمرہ بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ ہے، اور دور و قریب کے ہمارے دشمنوں اور مخالفوں کے علم و مشاہدہ میں رہنے والے ہمارے ان حالات نے یہ موقع دیا ہے کہ آج لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم خود اس دین پر متفق ہو جاؤ جس کو ہمارے سامنے اور ہمارے لیے پیش کر رہے ہو، اور اس تصور و فکر کو تم اپناؤ جس کو تم اپنا بتا رہے ہو، پھر ہم کو دعوت دینے کے لیے آگے آؤ، اور یہ بہترین افکار و نظریات جن کی تم باتیں کرتے ہو، دوسروں کو ان کی دعوت دینے سے پہلے خود ان کا التزام و اہتمام کرو، اور عالم کی مشکلات کو حل کرنے کی فکر سے پہلے خود اپنی مشکلات کو حل کرو۔